दुल्हे मियाँ को चश्मा पहनाकर क्या छुपाया जा रहा है, यहाँ पर उनकी एज या कोई और चीज़, और यहाँ पर घोंचू को है कौन सा महीना लगा हुआ, ये भी हम बात करें। मैं इस टाइम अपने हस्बैंड की मोहब्बत की अकेली वारिस हूँ जी, और मैं इतने महीनों से अकेली ही वारिस हूँ। लेकिन जब मैं 2-4 दिनों के लिए भी अपने हस्बैंड को दूसरी बीवी के पास भेजती हूँ तो मैं इतने ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करती हूँ और ख़ुद को इतना ज़्यादा महान साबित करने की यहाँ पर कोशिश करती हूँ। लेकिन जब मैं उसको लेकर उड़ जाती हूँ तो फिर एक दफ़ा भी मैं ये नहीं कहती कि मैं इतने महीने इतने अरसे अपने शोहर की मोहब्बत की अकेली वारिस हूँ जी। जैसा कि आपने देखा होगा जब ये लाहौर जा रही थी तो इसका जो कंटेंट था, टाइटल था, वो क्या था कि मैं इस टाइम अपने शोहर की मोहब्बत की अकेली वारिस हूँ। मतलब कि थोड़े दिनों के लिए भी ये कोसर का साथ अपने घोंचू के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन कोसर कैसे बर्दाश्त करती है, उसके पीछे क्या क्या दर्द हैं, क्या क्या राज छुपे हैं, और कोसर का चैनल कब खुलने वाला है, इस पर बात करने जा रहे हैं। और साथ ही हम बात करेंगे उन औरतों पर जो कि कंवारी मासूम बच्चियों पर इस तरह की घटिया बातें कर रही हैं। कल मैंने एक पोस्ट देखी करी थी, मुझे उसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं फॉलो किया कृति को कि इसके साथ आखिर मसला क्या हुआ है कि इतनी गिरी हुई वो पोस्ट थी। यकीन करें मुझे सारा दिन दुख होता रहा कि ये औरत क्या कर रही है और ये पहले क्या थी। इसके दरमियान में जो कुछ भी हुआ है, अगर आप में से किसी भी मेरी सिस्टर को ये सारी बातें मालूम हैं तो प्लीज़ वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और साथ ही हम बात करेंगे कि उन सपोर्टर्स पर, दिलवर को जो भाई कहते हैं और जो यहाँ पर मतलब सितारा को सपोर्ट करने वाले हैं, वो किस किस तरह इसकी माँ पर बातें बना रहे हैं असगर को लेकर और इसकी माँ को लेकर, और किस किस तरह इसकी माँ की गुड न्यूज़ आने के बारे में बता रहे हैं कि कब उसका भी बेबी आएगा, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह वो असगर के पास गई हुई है। इतनी वाहियात बातें हो रही हैं। तो क्या ये बाबर और दिलबर के सपोर्टर्स ही हैं? ये वाकई में इनके सपोर्टर्स हैं और बाबर और दिलबर में कोई इतनी शर्म और गैरत नहीं है कि वो इनके मुंह बंद करें कि इनकी माँ जैसी हस्ती पर इतनी बुरी बातें हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश और अमान से होंगे, हंसते बसते होंगे। इसी दुआ के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल में एक नए रिएक्शन के साथ। जी। तो आज का जो रिएक्शन है वो होने वाला है थोड़ा सा मुनफरिद, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से मैं पेन में हूँ और इतना ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम पिटारा का पिटारा खोलते हैं, क्योंकि जिस तरह से उसने यहाँ आकर, गांव में आकर लोगों को बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बनाकर कंटेंट लेकर टूथपेस्ट का इश्तिहार बनवाया कौसर से, और उस पर अपने व्यूज़ और डॉलर गेन कर कर वो ले उड़ी है घोंचू को। और पीछे से कौन सी ऐसी औरत होगी जो इस तरह से बार बार अपने बाप के घर में रहेगी शादी के बाद जाकर, जबकि उसको ये पता हो कि उसका हस्बैंड इसी कंट्री में है, पाकिस्तान में है, अपने दूसरे बीवी बच्चों के पास है। यहाँ पर सितारा की चमचम के आगे, उसकी गाड़ी, उसके बंगले, उसके डॉलर्स के आगे घोंचू अपनी 13 साला मोहब्बत को बिल्कुल फरामोश कर देता है। और जब हम लोग ज़्यादा कोसर कोसर बोलते हैं तो फिर वो कभी कभी अपनी वीडियो में नाम ले देता है, वो भी कंटेंट के लिए शायद नाम लेता है, और बिल्कुल भी इनको नहीं है इस चीज़ की परवाह कि कैसे इसको रोज़े हशर इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा कि जब ये दोनों में बराबरी नहीं रख पाएगा। जो मुखलिस बीवियाँ होती हैं, जो वफ़ादार बीवियाँ होती हैं, वो कभी भी अपने शोहर से इस तरह का काम नहीं करवाती, क्योंकि बहुत बड़ी हदीस है, बहुत बड़ी हदीस है कि रोज़े हशर
وہ شخص جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں گی اور ان میں مساوات نہیں قائم کیا ہوگا، ان میں برابری نہیں رکھی ہوگی، تو اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا۔ جس حصے کی طرف مطلب کہ اس نے برابری نہیں کی ہوگی، جس طرح کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو روز حشر اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا اور وہ چل نہیں سکے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں رکھے گا۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے اس شخص کے لیے کہ جو اپنی بیویوں کے درمیان برابری نہ رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر میں بات کروں گی کہ اب وہ ستارہ کیوں نہیں یہ لگا رہی کنٹینٹ، یہ کیوں نہیں بنا رہی کہ میں اب اپنے شوہر کی محبت کی اکیلی وارث ہوں۔ مطلب صرف ایک دن کے لیے جب لے کر جا رہی تھی گاؤں سے، وہاں بھی اس کو چین نہیں پڑا، وہاں بھی یہ اکیلا اس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی، مسلسل کوثر کے پاس صرف یہ شو کرواتی تھی، لیکن ایسا تھا بالکل بھی نہیں۔ اور یہاں پر کریں گے ہم بات کوثر کے چینل کی کہ کوثر کا چینل آخر کیوں نہیں بنوایا جاتا۔ ایون کہ آپ دیکھیں کہ ان کی فیملی میں کوئی بھی ایسا ممبر نہیں ہے، صرف بچہ تھا ایک، نینا کی سانسو ماں بچی تھی، شاہ رخ اجمل کی جو مدر ہیں، جو ستارہ کی خالہ بھی ہیں، وہ بچی تھیں، لیکن ان کا بھی چینل بنوا دیا گیا۔ مطلب کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ اب کوثر کا جو بھائی ہے چھوٹا، اس کا بھی چینل ہے، لیکن اس کو پرمیشن نہیں ہے کہ وہ گھر کے اندر کے حالات بتائے، وہ بھی باہر کے ہی ویڈیوز بناتا رہتا ہے، اور اسی نے ہی کہا ہے کہ کوثر اب ہمارے گھر واپس آ گئی ہے۔ تو یہاں پر یہ میں سوال کروں گی ان پیرنٹس پر بھی جو ٹوٹلی یہاں پر بک چکے ہوئے ہیں کہ کون سا ایسا باپ ہوگا جو اس طرح کی شادی کروائے گا اپنی بیٹی کی، اور پھر اسی بیٹی کی شادی کروا کر اس کو گھر میں رکھے گا، اور اس پر جو ہے وہ پیسہ بھی جو ہے اپنا خرچہ بھی پورا وہ لیتا رہے گا۔ تو بہت ہی یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں۔ یہاں پر صرف ترس آتا ہے تو کوثر کی زندگی پر آتا ہے کہ کس طرح سے اس ایک عورت کو بالکل ہی اس کی زندگی کو خراب کر دیا گیا۔ یہاں پر نہ تو اس کے پاس بچہ ہے، اور نہ ہی ہسبینڈ کا ساتھ ہے، اور نہ ہی اپنے سسرال میں جس طرح سے حق میں رہا جاتا ہے، اپنے گھر میں حق کے ساتھ رہا جاتا ہے، تو شادی کے بعد میکے میں کب عورت جو ہے وہاں پر اس طرح رہ سکتی ہے مسلسل۔ تو خیر، اب آگے ہم بات کریں گے کہ ایسے کچھ لوگ ہیں جو کہ سلمیٰ کی معصوم بچیوں کو نہیں چھوڑ رہی۔ اچھا، میں ویسے تو زیادہ ان کی نہیں دیکھتی، لیکن صرف کریتی جو تھیں وہ کیونکہ پہلے سپورٹرز کے گروپ میں تھیں، مجھے سمجھ نہیں آتا ان کے ساتھ بنا کیا ہے، یہ اس طرح کی خطرناک قسم کی پوسٹ کیوں شیئر کرتی رہتی ہیں۔ آپ میں سے کسی کو پتا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان کی پوری سٹوری کیا بنی، کیونکہ میں نے کبھی بھی ان کو واچ نہیں کیا۔ تو کل میں نے صرف ایک پوسٹ دیکھی جس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جو سلمیٰ کا پیٹ ہے اس میں ہے پلو، اور استغفر اللہ، اور جو مون کا پیٹ ہے وہ باہر نکلا ہوا ہے، تو اصل میں بچہ اس کے پیٹ میں ہے۔ استغفر اللہ، اتنی مجھے یہ بری لگی پوسٹ، تو میرا پورا دن جو ہے وہ دماغ گھومتا رہا۔ چلو آپ ہیٹ کریں، ٹھیک ہے نا، آپ نے پارٹی بدل لی، سارا کچھ بدل لیا، وہ آپ کریں، لیکن آپ اتنا تو نہیں گرے نا کہ آپ معصوم بچیوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اتنا برا، اور وہ بھی چلیں اگر آپ کوئی اور تھوڑا بہت کہہ دیتی ہیں ان کی بیٹیوں کو، چلو وہ بھی ہم کہہ لیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی اتنا برا کیسے بول سکتا ہے؟ وہ بھی اس ٹائم جب آپ کو 110% پتہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ ایسے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ کس طرح سے آپ یہ سب کر رہی ہیں جبکہ خود آپ ایک عورت ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ خود بھی تو ایک عورت ہیں، آپ کی بہنیں ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ کی بیٹی بھی ہو، لیکن یہ بہت برا طریقہ ہے کسی کو اگر آپ ہیٹ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی برا طریقہ ہے۔ جبکہ بچوں پر بات کرنا تو میں کہتی ہوں کبیرہ گناہ ہے، اس کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، صرف یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت کی راہ پر رکھے، ہدایت دے۔ تو آگے ہم بات کریں گے
ان سپورٹرز پر جو کہ دلبر بھائی بابر بھائی کرتے رہتے ہیں، جو کہ ستارہ کے سپورٹرز ہیں، لیکن جیسے ہی روبینہ باجی مدینہ گئی ہیں سلمیٰ کے پاس تو اتنی کوئی ان کو آگ لگی ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اور بار بار وہ اتنی بری یہاں پر باتیں کر رہی ہیں۔ تو اچانک ہی میرے سامنے سے رات ایک چینل گزرا جو اتنی بری باتیں کر رہے تھے، اور یہاں پر وہ کہہ بھی رہے تھے کہ بابر اور دلبر، یہ میں آپ کی ماں کے بارے میں نہیں بلکہ سلمیٰ کی بہن کے بارے میں بات کر رہی ہوں، تو اس لیے آپ برا مت بنائیے گا۔ مطلب کہ کہہ دینے سے بابر اور دلبر کا رشتہ اپنی ماں کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ مطلب آپ اگر ریاکشن دے رہے ہو اور آپ سامنے سے یہ کہتے ہو کہ بابر بھائی دلبر بھائی برا نہیں مانیے گا، میں تو کہہ رہی تھی سلمیٰ کی بہن کو میں یہ ساری باتیں کر رہی ہوں، تو کیا صرف آپ کے کہہ دینے سے ان بے غیرت لوگوں کا اپنی ماں کے ساتھ رشتہ ختم ہو جائے گا، جن کا آپ بتا رہی تھی کہ بہت جلدی ان کی گڈ نیوز آنے والی ہے کیونکہ وہ اصغر کے پاس پہنچ چکی ہیں، اصغر زانی کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ تو یہاں پر میرا سوال ہے ان لوگوں سے، تو کیا ان کی ستارہ بھی وہاں سے پریگننٹ ہو کر آئی تھی؟ کیونکہ وہ بھی تو گئی تھی اتنے مہینوں کے لیے، اور اس نے تو بہت ہی وہاں پر جو کچھ کر کے دکھایا تھا۔ روبینہ باجی سے تو نہیں امید کہ یہ اس طرح کا کچھ کر کے دکھائیں، اس طرح کی حرکتیں جس طرح کی ستارہ کی تھیں، جو کہ پوری دنیا نے دیکھی تھیں، اور پوری دنیا نے اس پر بات کی تھی کہ یہ اللہ کے گھر جا کر یہ کیا وہاں پر مکالا اپنا دکھا رہی ہے، اور وہاں پہ جس طرح سے یہ سوئمنگ پول والے اس کے نظارے تھے، جو بھی تھا وہ سب کے سامنے تھا۔ تو کیا آپ کی وہ ستارہ بھی وہاں سے پریگننٹ ہو کر آئی تھی؟ تو یہ مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر یہاں پر میں میسج دوں گی، اگر بابر اور دلبر میری بات سن رہے ہیں تو ایسے سپورٹر سے آپ کو یہی کہنا چاہیے کہ اگر آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ آپ ڈوب کے مر جائیں، کیونکہ آپ اپنی بہن اور اپنی ماں کے لیے جب نہیں بول سکتے، آپ میں اتنی غیرت نہیں ہے کہ جو رشتے جن کو اللہ نے آپ کا محافظ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، ایسے رشتے آپ کو دیے ہیں کہ آپ کی ماں اور بہن موجود ہیں، ان کے لیے آپ کے لفظوں میں، آپ کے دل میں کوئی غیرت، کوئی عزت نہیں ہے، آپ ان کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، اس سے بہتر ہے یہی۔ تو خیر، ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اینڈ تک واچ کرنے کا شکریہ، ملتے ہیں نئے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔